نظام اور قانون چل رہا تھا، اور ایک نظام اور قانون وہ ہے جو امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ للعالمین پیغمبر کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کا ہے، اور جو نظام امام الانبیاء لے کر آئے، اس نظام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نظام وہ ہے جس نظام کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے اپنے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اور اگلا جملہ فرمایا ورضیت، میں نے، اس کا عربی کا ترجمہ یہ ہے ورضیت کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، کہ یعنی کہ جس دین کے اوپر آج میں اور آپ ہیں، اس دین کو پسند کرنے والی شخصیت اللہ رب العالمین۔ ایک نظام وہ جو امام الانبیاء سے پہلے، اور ایک نظام وہ جو امام الانبیاء لے کر آئے، اور اس نظام کے اتھینٹک ہونے کے اوپر مہر کس نے لگائی؟ اللہ رب العالمین نے مہر لگائی کہ یہ نظام، یہ قانون اور یہ دستور زندگی تمام ادیان سے اچھا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، جو ہیں اس سے بھی زیادہ ملنے چاہیے۔ ہمارے شہروں میں تو خواتین، ان کو تمام حقوق ملتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شہروں کی خواتین ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو اپنا مارکیٹ میں آنے جانے کی بھی آزادی ہوتی ہے، خود اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے۔ اگر ہم شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر دیہات کی طرف اگر نظر دہرائیں تو واقعی آج بھی اس چیز کی کمی موجود ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج بھی بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو حقوق نہیں ملتے۔ آپ مضافات میں چلے گئے، بہت ساری عورتیں دن بھر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور کام کرنے کے بعد جب گھر میں واپس آتی ہیں تو وہ گھر کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو بھی دیکھ بھال، اپنے سسرال کی دیکھ بھال، اپنے گھر کی دیکھ بھال، تو یہ سارے کام خواتین کرتی ہیں۔ لیکن ظلم اور زیادتی کہاں پر ہے کہ جب انہی خواتین کو، چاہے وہ مضافات سے تعلق رکھنے والی ہیں یا شہر سے تعلق رکھنے والی ہیں، جب مرد ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہاں پر عورت سے زیادتی، یہ بہت بڑی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ جب عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے
یہ گاڑی کے دو پہیوں کی حیثیت، ان کی آپس کے تعلق کی بنیاد پہ گھر چلتے ہیں، ان کے آپس کی اچھے تعلق کی بنیاد پر خاندان آپس میں جڑتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے گھر کے اندر اتفاق قائم رہتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے بچوں کی اچھی پرورش کی جاتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کو دادے حال اور نانے حال کے ساتھ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کا آپس میں اتفاق۔ اب اس اتفاق میں یہ نہیں ہے کہ ان کا اتفاق ہوگا جو امیر ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ناچاکی ہوگی جو غریب ہے۔ تو میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے، اگر یہ برابری کی سطح پہ چلیں گے تو گھر خوشحال چلے گا، اچھا چلے گا، بھلے وہ غریب ہیں یا امیر۔ تو ایک تو یہ پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کے ساتھ نا اتفاقی، ظلم اور کون سی ایسی بات ہے جہاں پر عورت کو حق نہیں ملتا۔ آئیے میں آپ کو امام الانبیاء وجہ کائنات رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر کے پاک زمانہ مبارک سے پہلے کا تھوڑا واقعہ سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کو ایک تذلیل اور گندگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام کی ہسٹری سے پہلے، اسلامی تعلیمات سے پہلے ایک ایک مرد کے نکاح میں نہیں، ایک ایک مرد کی کھیل کئی کئی 100 عورتیں ہوا، 2 4 5 10 نہیں، کئی کئی 100 عورتیں، میں بیوی کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، کئی کئی عورتیں کھیل کے طور پر استعمال کی جاتی، اور معاشرے میں عورت کا ایک ٹیشو پیپر کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ نہ ماں کے اعتبار سے کوئی عزت تھی، نہ بیوی کے اعتبار سے کوئی مقام تھا، نہ بیٹی کے اعتبار سے کوئی رتبہ تھا، اور نہ ہی بیوی اور بہن کے اعتبار سے ان کو کوئی حیثیت دی جاتی تھی۔ اور یہاں تک کہ عورت اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتی۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوگی وہ اپنا سر چھپاتا رہتا کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنی اس میں تذلیل نظر آتی تھی، اور وہ معاشرے میں، پبلک میں، کہیں 4 آدمیوں میں جا کر بیٹھتا نہیں تھا، اس کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی۔ اور بیوی کو بیوی کا مقام نہیں دیا جاتا، بہن کو بہن کا رتبہ نہیں ملتا۔ اور اس سے آگے چلیے، جس وقت ایک وہ بھی زمانہ آیا کہ جب بیٹیوں کو زندہ دردور دفن کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا، کل قیامت والے دن جنہوں نے دفن کیا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے زمرے میں زندہ دفن کیا۔ یعنی کہ بچیوں سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ دفن کیا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ وہ حالات اور واقعات ہیں جو امام الانبیاء دنیا میں تشریف نہیں لاتے، اور جس وقت کالی کملی والے پیغمبر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو سب سے پہلے ماں کا درجہ دیا، اور کیا کیا کہ جس وقت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پہ جو کالی کملی ہوتی تھی، امام الانبیاء اٹھے اور شروع سے آواز لگانی شروع کی، میری اماں جان، میری اماں جان، میری اماں جان، اور دروازے سے جا کر سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آئے اور اپنی کالی کملی والی چادر ان کے کندھوں میں بچھائی اور فرمایا کہ اماں جان آپ اس کے اوپر تشریف رکھیے۔ یہ ہے
کے جسم کے اندر ظاہری طور پر یہ کسی بھی اعتبار سے اس کے جسم میں کسی بھی چیز کی اگر کمی ہے یا کوئی بیماری ہے تو یہ لباس ہمارے ان عیوب کو چھپا کے رکھتا ہے۔ امام الانبیاء سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرد عورتوں سے زیادہ تعلقات رکھتے تھے، اگر ان خواتین کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا تو ان سب مردوں کو بلایا کرتی تھی جن سے اس کا تعلق ہوتا، اور پھر جس مرد کو چاہتی اس کی طرف منسوخ کر کے کہتی کہ یہ اس کا بچہ، اور باقیوں کو وہاں پر شرمندگی ہوتی کہ شاید ہمارا مرد ہے۔ لیکن اسلام نے، میرے دین نے اس چیز کو بھی یہاں پر ڈال دیا، اس کو بھی کتنے خوبصورت انداز میں، اگر میرے اولاد کے گھر میں اولاد ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہمارے گھر میں اولاد۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے اندر اگر کسی بھی اعتبار کی کمی ہے تو اس کو خوبصورت انداز میں چھپا دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ تمہاری بیٹی ہے، اور کیا فرمایا کہ جو انسان اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کا اچھی جگہ پر حسب و نسب کی جگہ پر اس کا نکاح کر دے، فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن یوں میرے ساتھ جنت میں کھڑا۔ اسلام سے پہلے عورت بیٹی کو پالنا گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پالنے پر وہ شرمندگی کا اظہار کرتے تھے، میرے رسول اللہ نے اس کے پالنے کے اوپر اللہ سے جنت کے وعدے لے کر دیے۔ اللہ نے اللہ سے جنت کا وعدہ لے کے دیے کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا، جو بیٹیوں کے اچھے حسب و نسب کی جگہ پر نکاح کرے گا، فرمایا کہ وہ میں محمد کے ساتھ ہوں جنت میں داخل ہوں۔ تو میرے معزز سامعین، اسلام میرے اور آپ کے حقوق پورے کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام ہو اور اس کے اندر مرد کے حقوق بھی نہ ملے اور عورت کو بھی حقوق نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو دین اتنا خوبصورت ہے، آپ ہندوؤں کے مذہب کو اٹھا کر دیکھیں، ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا، آج تو میڈیا کا دور ہے نا، اس لیے یہ رواج ان کی حاضرہ کافی حد تک ختم ہو گیا، لیکن آپ ان کی کتابیں اٹھائیں، جو مرد مر جاتا جب اس کو جلانے کا ٹائم آتا تو اس کی عورت کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیا جاتا کہ نہ تو تم کسی کے ساتھ نکاح کرو گی اور نہ ہی تم کسی خوشی اور غمی کے موقع پر جاؤ گی، اور نہ ہی تم ایک رنگ کا لباس پہنو گی، اور نہ ہی تم ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہنو گی، اور نہ ہی تم اپنے سر کے اندر اپنے سر کے بال سنوارو گی۔ اس کو نحوست کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور اسلام آیا، جن خواتین کو طلاق ہوئی، میرے کالی کملی والے پیغمبر نے ان متعلقہ کے ساتھ نکاح کر کے بتلا دیا کہ نہیں، عورت کو تحفظ دینے کی ضرورت، عورت کا مقام بتلایا کہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے
برباد کرنا چاہتی ہیں تو اس کے مرد کا 1 روپے کے اوپر بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے لے سکے. یہ 100% اسی کا حصہ ہے. اور اس کی بیوی اگر کروڑوں روپیہ بھی کمانے والی ہے، میرے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خامد کے اوپر پھر بھی اس کا نام نفقہ اس کے ذمہ ہے. وہ خود کروڑوں کی مالک ہو، فرمایا کہ وہ اپنے پیسوں کو نہیں خرچے گی. اللہ نے اس کو اس کی کفالت میں دیا ہے، لہذا مرد ہی اپنی بیوی کے نام نفقے کا انتظام کرے. تو آج اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آپ اپنی کسی ایک شعبے کو اٹھا کر دیکھیں. تعلیم کا شعبہ، ہماری خواتین میدان کے اندر، آپ اپنی فضا کا شعبہ اٹھا کر دیکھیں، ہماری پائلٹ خواتین میدان کے اندر موجود. آپ اپنی فوج کا شعبہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر ہماری خواتین میدان کے اندر ہے. آپ اپنی عدلیہ کا شعبہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر خواتین میدان کے اندر ہے. آپ اپنی زراعت کا شعبہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر خواتین میدان کے اندر ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں کوئی ایک شعبہ مجھے دکھلا دے کہ جو شعبہ موجود ہو اس شعبے کے اندر خواتین، اس سے زیادہ حق اور کیا ہو. اور ہم معاشرے میں ایسی بہادر اور جفاکش خواتین کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے اور اپنے خامد اور اپنے گھر کے نظام کے ساتھ بھی چلتی ہے. ہمارا معاشرہ تو ایسی بیٹی اور بہن کو اپریشیٹ کرتا ہے. ہم تو اس کو عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں کہ جناب یہ باقی ہماری بیٹی بہت بہادر ہے. ہم تو اس کو مقام دیتے ہیں. لیکن وہ کون سی خواتین ہیں کہ جن کو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ نعرہ لے کر مارکیٹ میں نکلی، میرا جسم میری مرضی، میرے حقوق پورے نہیں ہوئے؟ وہ کون سی خواتین؟ یاد رکھیے، یہ وہ مدر پدر آزاد خواتین ہیں جن کو نہ اپنے باپ کی عزت کا احترام ہے، جن کو نہ اپنے بھائی کی غیرت کا احترام ہے، جن کو نہ اپنے عزیز و اقارب کے اپنے خاندانی نظام کی کوئی تقریب ہے. یہ وہ مدر پدر آزاد ہوتے ہیں کہ جن کا ان خاندانی نظام کے ساتھ تعلق نہیں. ہمارے تو بازار کے اندر، چلتے بازار میں اگر کوئی عورت ویسے ہی کسی مرد کے اوپر الزام لگا دے تو بازار میں اس مرد کی دھڑائی کر کے رکھ دیتے، اس کی بات نہیں سنی جاتی. اس مرد کو اس کا مدعا سننے کی گنجائش نہیں ہوتی. واقعی اس نے زیادتی کی. ہمارے معاشرے میں تو عورت کا یہ مقام اور ہم اس کو اعزاز کے طور پر، تقریم کے طور پر اس کو پہل پہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ عورت اور بیٹی جو بات کہہ رہی ہے یہ واقعی سچ ہے. لیکن میرے معزز سامعین، آج ایک مخصوص لابی کے تحت، آج ایک مخصوص نیچر کے تحت، جو میری ماں، بہن، بیٹی ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود اپنے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کر رہی تھی، آج اس کو ایک بڑا خوبصورت لولی پاپ دیا جا رہا ہے. آج اس کو ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ نعرہ لے کر آتے کہ آپ سندھ کے علاقے میں آج بھی جائیں، جائیداد کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے بیٹی کا نکاح قرآن پاک کے ساتھ کیا جائے. آپ کو تو اس بات کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. آپ کو تو خواتین کے ان اور معاملات کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت اللہ نے مجھے دین دیا. اسلام سے پہلے اگر کوئی مرد کسی عورت کو لے کر جاتا اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا تو وہ عورت اس کے شکنجے سے باہر نہیں جا سکتی.
یہ زلف نازک ہے، یہ کہیں مرد کی باتوں میں نہ بہ جائے۔ فرمایا اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایک ولی کو منتخب، جو عورت کے لیے جہاں پر بچے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کی تربیت، اس کے معاملات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں کو اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ وہ باپ کر سکتا ہے، بھائی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آج دیکھ لیں اسی معاشرے کے اندر، اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، جو بچیاں اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں، ہم شادی کے خلاف نہیں ہیں، نکاح کے خلاف نہیں، لیکن جو بچیاں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو نظر انداز کر کے جو شادیاں کرتی ہیں، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیچاری بچیاں روتی ہیں، وہ تڑپتی ہیں، اور ان بچیوں کے بارے میں ان کو کہتی ہیں کہ میری سے ایسا قدم نہ اٹھانا جو غلطی میں کر چکی۔ لیکن یہ جو لالی پاپ دیا جاتا ہے، میرا جسم میری، آپ تو اللہ کے قانون کو چھیڑ رہے ہو۔ اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ اللہ کے قانون کو چھیڑنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کے حدود کو چھیڑنے کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ سے، دین سے باہر اپنے قوانین اور اپنے حق کو ماننے کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ کہ مجھے اپنا میں جیسے مرضی لباس پہنوں، مجھے اس کا حق دیا جائے۔ بھائی اللہ نے تو عورت کو پردے میں رکھا ہے، اور یاد رکھنا یہ بات بھی وہ عورت کرے گی جو بے حیائی کرے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے مجھے دین دیا، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے میرے بھائی کو غیرت مند بنایا، اللہ نے میرے باپ کو عزت والا بنایا کہ وہ باپ مجھے شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجھے بھیڑیوں کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بھائی مجھے اپنی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میری طرف بدماش نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ تو میرے دین کا کمال ہے۔ اور تم یہ چاہتی ہو کہ جس طریقے سے اسلام سے پہلے نہ جو یہ محرمات بنے نا، یہ بھی اسلام کے بعد بنے، کہ آدمی اپنی ماں سے نہیں مل سکتا، اپنی بہن سے نہیں مل سکتا، اپنی خالہ سے نہیں مل سکتا، پھوپھی سے نہیں مل سکتا، چاچی سے نہیں مل سکتا۔ یہ جتنے بھی محرمات بنے ہیں نا، یہ بھی اسلام کے بعد بنے، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو اسلام کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ لیکن آج کچھ مغرب کے دل دادا، مغربی تہذیب والے آج جو چھپے ہوئے لفظوں میں عورت کے تحفظ کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ عورت کو عریاں اور ننگا کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری بہن کو ہمارے ہاتھوں سے چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ جس بہن کی عزت کے لیے میں مرنا بھی پسند کرتا ہوں، مارنا بھی پسند کرتا ہوں، اس بہن کو ایک خوبصورت جملے کے ذریعے سے، اس بہن کو میرے سے نفرت پیدا کروائی جا رہی ہے۔ جو باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنا تن، من، دھن، اپنا خون، اپنا سارا کچھ لٹانے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، جو باپ اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے لگا دیتا ہے، اس کو ایک بڑے خوبصورت جملے سے باپ سے باغی کیا جاتا ہے۔ جو خامد اپنی عزت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، اپنے گھر کے آرام اور چین کے لیے جو خامد سارا دن کمائی کرتا ہے، آج اسی بیوی کو اس خامد کے سامنے مد مقابل لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ میں بھی اپنی کمائی کر سکتا ہوں۔
اور جہاں پر خاندانی نظام نہیں ہے وہاں پر مرد دن میں کہیں رات میں کہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں گھر کے اندر، باہر میں اپنے دوست احباب سے جیسے مرضی اپنے تعلقات، یہ وہ مغرب میرے اور آپ کے خاندانی نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 1970 میں نعرہ لگا تھا میکسینو، سب سے پہلے وہاں پر یہ نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، اور اقوام متحدہ میں تو بہت بعد میں جا کر یہ بل پاس ہوا کہ جناب عورتوں کے حقوق کا کام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد این جی اوز بنائی گئی۔ آج آپ ذرا این جی اوز کا بھی جائزہ لینا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کن کن دشمن ممالک کے لوگ این جی اوز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جناب ان کے سلوگنوں کے پیچھے وہاں پر سٹیپ لگی ہوتی ہے کہ میڈ ان اسرائیل، ہمارے دشمن ممالک سے ان کو ایڈ آتی ہے، وہاں سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اور پھر یہاں پر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ورگلایا جاتا ہے اور ان کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو لہذا ایسی عورتوں کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں، کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں تو یہاں تک پہنچتا ان کا میرے ملک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میرے ملک کی چار دیواری کو بھی توڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ تو میرے معزز سامعین، بس ساری گفتگو کا خلاصہ حاصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا بَطَلَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جس وقت تیری حیا ختم ہو جائے جو چاہے مت۔ آج دیکھو میری بہن کیا پہن رہی ہے، آج دیکھو میری بیٹی کیا لباس پہن رہی ہے۔ اپنی بیٹی کو اچھے انداز میں سمجھاؤ، بیٹا یہ لباس تیرے پہننے کا ہے یہ نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اچھی سے اچھی تربیت، اچھے سے اچھا کھلاؤ پلاؤ، لباس بھی اچھا پہنو۔ اچھے لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برہنہ لباس پہنیں، اچھی خوراک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سور کھلا دیں، اچھی خوراک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے مشروب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو شراب پلانا شروع کریں، اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اغیار کے ہاتھ میں دیں۔ ہم سے پہلے بڑوں نے بھی ہمیں اچھی تربیت دی ہے، اچھا کھلایا اچھا پلایا، سب کچھ کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم مغرب کی تہذیب میں بہہ گئے۔ آج وہ تھوڑا سا گندا پانی ان کا ہماری طرف آیا اور ہم ان سے پرمان چڑھنے لگے۔ تو میرے معزز سامعین، بڑے دکھ کی یہ باتیں، تکلیف ہوتی ہے اس بات میں کہ کس طریقے سے میری ماں بہن اور بیٹی کو چوک کو چوراہے کے اندر لا کے کھڑا کر دیا اور ان کو کیسا نعرہ دیا میرا جسم میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام اونٹوں کے اوپر جا رہے تھے، اور ایک صحابی رسول جو اونٹوں کو ہانکتے تھے نا، ہدی ان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو جب اشعار پڑھے تو اونٹ جو تھے وہ مزے سے تھوڑا تیز چلنا شروع ہوئے۔ جب تھوڑا تیز چلے نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کو آہستہ کرو۔ میں یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ خواتین ہمارے ساتھ یہ شیشہ ہے، میرے امام الانبیاء نے فرمایا یہ شیشہ ہے، شیشہ تو شیشے کو آپ زور سے پھینک سکتے ہو؟ میرے اللہ کے حبیب نے عورت کا تقدس اور عزت و احترام اتنا بتایا، فرمایا یہ شیشہ ہے اس کو آہستہ سے، فرمایا ان کو آہستہ کر، دیر سے پہنچ جائیں گے، لیکن عورتوں کو تیز چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، تیز چلنے میں ان کو تکلیف ہے۔ اور آج دیکھ لو تم نے ریسوں میں ہماری بیٹیاں لے، موٹر سائیکل کی ریس میں بیٹیاں آ گئی، گاڑیوں کی ریس میں بیٹیاں آ گئی، ویسے بھاگنے میں دوسری ریسوں میں بیٹیاں آ گئی۔ حج میں اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ حج کے وقت میں فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے چلو اور تھوڑا تیز چلو، لیکن عورتوں کو فرمایا کہ تم پھر بھی آہستہ اور آرام سے۔
خراب